جن عقیدوں پر یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا ضروری ہے، جو دل سے ہم کہتے ہیں نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے مانتا ہوں۔ مثلا ایک شخص کا عقیدہ ہے کہ عالم حادث ہے اور سانع اور اس کے صفات موجود ہیں، اور ارسال الرسل حق، اور وہ احکام جو حضرات لائے ہیں وہ حق ہیں۔ ان عقائد کو من حیث العقائد ماننے کا نام ایمان۔ اگر آپ کو عربی سمجھ نہیں آئی، اردو سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہماری جو کتابوں میں زبان ہوتی ہے وہ تھوڑی آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم وہ مانیں گے، پہلے ان کے ترجمے تو کر لو، اتنی تو بات معلوم نہیں ہے۔ یہ دنیا، عالم جو ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اونچی، اللہ نے بنایا ہے۔ صانع، بنانے والا۔ ایک ہوتی ہے صنعت، جو چیز بنائی گئی، ایک ہے صانع، بنانے والا۔ صانع کون ہے؟ محبت سے کہیں، یقین سے کہیں، اللہ۔ اسی نے رسول بھیجے، وہ رسول جو احکام لے کر آئے ان پر شبہ ہے؟ اونچی، حق، اللہ بھی حق، اس کے رسول بھی حق، اور جو وہ لائے ہیں اللہ کی طرف سے وہ بھی۔ ان تمام باتوں کو من حیث العقائد، عقیدوں میں سے ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ سچا، اس کے رسول سچے، اس کی کتابیں سچی، اس کے فرشتے سچے، قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھنے، ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں نا۔ اب مجھے بتائیں، عام آدمی جو نہیں پڑھا ہوا ہے وہ دلائل دے کر سمجھا سکتا ہے؟ نہیں۔ مگر ایک عام آدمی دلیلیں دے کے سمجھا تو نہیں سکتا، مگر مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، جی اللہ بھی سچا، اس کا نبی بھی سچا، اس کی کتاب بھی سچی، بس اتنا۔ وہ دلیلیں دے کے سمجھا نہیں سکتا مگر مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، تو اس کا ایمان قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایمان تقلیدی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کتنی شاخیں ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں۔ ان کا یہی حال تھا یا نہیں تھا؟ وہ عالم نہیں تھے، مگر ان کا ایمان قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج ہمارے عوام کا یہی حال ہے، انہیں دلیلیں اور اتنا علم ان کے پاس نہیں ہے، مگر وہ مانتے، زور سے کہیں، مانتے، تو ان کا ایمان قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جو تقلید کے خلاف ہیں، ذرا یہ سوچیں، غور کریں۔ چونکہ مانتے ہیں، ایمان قبول ہے، مگر گناہگار کس درجے میں ہیں کہ انہوں نے اپنے عقیدوں پہ دلیلیں نہیں سیکھیں، علم حاصل نہیں کیا کہ بیان کرنا پڑے تو کر سکیں۔ وہ علم حاصل نہ کرنے کے حوالے سے گناہگار ہو گئے۔ ان پر واجب تھا کہ اپنے عقیدوں پہ دلائل سیکھتے، تو بوجہ ترک وجوب جو چیز واجب تھی اس کو ترک کیا، گناہگار ہو گئے، مگر اس وجہ سے ان کے ایمان کو کوئی نقصان، وہ بے ایمان نہیں ہے، گناہگار ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے، گناہگار ہیں۔ تو اب ہم نے جان لیا کہ وہ شخص جو مانتا ہے اس کے باپ دادا بھی صحیح تھے، تو ان کی پیروی کرنا غلط نہیں۔ یہ جو آیت ہے قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا،
ہم نے اپنے باپ دادے کو جس حال پہ پایا ہم تو وہی اسی کی پیروی کریں گے. تو ان کے باپ دادے تو بت پرست تھے. تم یہی باتیں مسلمانوں پہ لگاؤ تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور بخاری شریف میں حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کا بیان موجود ہے. مخلوق میں سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو کافروں، مشرکوں، بت پرستوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے، آیت پڑھ رہا ہے قرآن کی ہے بتوں کے بارے میں اور لگا رہا ہے نبیوں ولیوں پر، آپ کو پتہ نہیں ہے تو بولیں یہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی تو تقلید، چونکہ باپ دادے کا ذکر آیا میں نے کہا میں آپ کو سمجھا دوں تھوڑا سا تقلید کے بارے میں. ہر وہ شخص جو اس قابل ہے کہ قرآن حدیث سے صحیح طور پر مسئلہ معلوم کر سکے اس کو تقلید ضروری نہیں ہے. مگر جب غوث پاک جیسا مقلد ہے تقلید کر رہا ہے تو میری آپ کی کیا بات. سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. لاہور میں مزار شریف ہے، 1000 سال ہو گیا داتا صاحب کو، اور سب مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم. کشف المحجوب اور ان کی دوسری کتابیں موجود ہیں. بلکہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء چشتی سلسلے کے پیشوا وہ فرماتے ہیں جس کو کوئی مرشد نہ ملے داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب پڑھ لے. چھپی ہوئی چیزوں کو کھولا انہوں نے، بیان کیا. وہ داتا صاحب کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، میں ان 4 میں سے کس کے پیچھے لگوں، حالانکہ خود اس درجے کے عالم ہیں کہ مجتہد اجتہاد کریں. فرماتے ہیں میرے سوچ میں کہ میں ان 4 میں سے کس کے پیچھے لگوں. فرماتے ہیں مجھے خواب میں دیدار ہوا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور کعبے کے جو دروازے ہیں، کعبے کی عمارت بیت اللہ کے، اس میں ایک دروازہ ہے بنی شیبہ، باب بنی شیبہ. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے. میں بھی پیچھے گیا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس ایک بوڑھا ہے جس سے آپ بچوں کی طرح پیار کر رہے ہیں. شخص عمر کے لحاظ سے بوڑھا ہے مگر حضور بچوں کی طرح اس پر شفقت فرما رہے ہیں. تو میں سوچ میں کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ، نبی پاک اتنا پیار اس سے کر رہے ہیں. تو حضور نے میرے دل کو پڑھ کر کہا اے علی حجویری، یہ تیرا اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے. میرے دل میں تھا نا میں کس کے پیچھے لگوں، تو حضور نے میرے دل کا حال پڑھ لیا اور مجھے بتا دیا. فرماتے ہیں میں امام اعظم کا مقلد ہو گیا. اس امام کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کے بارے میں کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کس پائے کے. اور ادب کتنا کرتے تھے، ادب والے کتنے تھے، تقوی والے کتنے تھے. آگے رجب میں ان کا، کچھ لوگ شعبان میں، کچھ رجب میں ان کا عرس مناتے ہیں. صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے ان کی وفات کی، تو کچھ رجب میں مناتے ہیں، کچھ عرس میں. آج ذکر آیا تقلید کے حوالے سے تو بتا رہا ہوں. کتنی بڑی ہستی ہیں وہ، کتنے بڑے امام ہیں وہ. ہمارے ہاں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک شخص نے قسم اٹھا لی، بیوی کو طلاق دینے کی بات کر لی کہ وہ عبادت ایسی عبادت کہ دنیا میں صرف میں ہی کروں، میرے سوا وہ کوئی اور نہ کرے، ورنہ بیوی کو طلاق.
آپ تو کھٹ کھٹ طلاق طلاق بولتے ہیں نا، دیکھیں اس نے کیسی بات کی۔ جب اس کے منہ سے یہ بات نکلی، لوگ علماء کے پاس گئے۔ ویسے مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ضرورت پڑتی ہے تو جاتے ہیں۔ علماء کے پاس آ گئے، سب نے کہا ایسی کوئی عبادت نہیں جو یہ اکیلا کرے اور دنیا میں کوئی اور نہ کر رہا ہو، یہ تو چیز نہیں، یہ تو طلاق ہو جائے گی۔ قسم اٹھائی ہے تو ہانس ہو جائے گا۔ ایک سے پوچھ، دو سے پوچھ، تین سے پوچھ، چار سے پوچھ، سب نے یہی کہا کہ ایسی کون سی عبادت جو دنیا میں یہ اکیلا کرے، کوئی اور اس وقت نہ کر رہا ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں چھپ کے کوئی کر رہا ہوگا۔ بات آ گئی امام اعظم کے پاس۔ آپ نے فرمایا بہت آسان ہے۔ اور لوگ کہے ہم پوچھ پوچھ کے تک گئے، مشکل آپ کہہ رہے ہیں آسان کیا؟ فرمایا مکہ میں جاؤ، کعبہ خالی کراؤ۔ مکہ میں جاؤ، کعبہ سوائے اس شخص کے اکیلے کے کوئی اور طواف نہ کر رہا ہو۔ یہ اکیلا طواف کرے، کیونکہ کعبہ ایک ہی ہے، اور یہ اکیلا طواف کرنے والا ہوگا، دنیا میں کوئی اور وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، تو اس کی طلاق نہیں ہوگی، بچ جائے گا، آنس نہیں ہوگا۔ کتنی ذہانت دی تھی اللہ نے۔ تقوی کا کیا حال ہے؟ آپ کو کتنی بار میں نے یہ بات سنائی، تقوی کا حال، اللہ سے ڈرنے والے کتنے۔ ایک شخص کا جنازہ تھا بغداد میں، لوگ گئے، امام صاحب بھی جنازے کے لیے گئے۔ سخت دھوپ تھی اس علاقے میں، جو گرمی پڑتی ہے جن کو اندازہ ہے کتنی سخت۔ جنازے میں کچھ دیر تھی تو ایک مکان کی دیوار کے سائے میں لوگ کھڑے ہو گئے کہ جب تک جنازہ تیار ہوتا ہے ہم سائے میں۔ امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہوئے اور لوگوں نے کہا امام صاحب سائے میں آ جاؤ، یہاں جگہ ہے، اتنی سخت دھوپ میں آپ کھڑے ہیں۔ اب سنو امام کا تقوی۔ فرمایا یہ جس شخص کا مکان ہے، جس کی دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہو، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، یہ میرا مقروض ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں گا یہ سود ہو جائے گا۔ سن رہے ہیں؟ جو اتنا اللہ سے ڈرنے والا۔ روایتوں میں ہے، کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے کہا آپ کو کہ میں سب سے بڑے جج کا عہدہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ نے نہیں لیا۔ چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں لیتا۔ اس نے اس کہ آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا، جیل میں ڈال دیا۔ آج لوگ مانگتے ہیں ہمیں عہدہ مل جائے، یہ امام صاحب کو دے رہا ہے اور وہ قبول نہیں کر رہے، نہ قبول کرنے پہ جیل میں ڈال دیا، جس جیل میں پھر آپ کو زہر دے کر آپ کی جو وفات ہوئی ہے، زہر دینے سے ہوئی ہے۔ 7000 مرتبہ قرآن وہاں پڑھا آپ نے۔ کتنی مرتبہ؟ اونچی جیل خانے میں، روایتوں کے مطابق، واللہ اعلم۔ متعدد واقعات آتا ہے ذکر، ہم ان کا کرتے ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا اسلامی شہروں میں جتنے بھی آپ کے ہاں کہلاتے ہیں، آج کل مسلمان ملک کہلاتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہاں اسلام کا صرف نام ہی نام ہے۔ عامی مسلمان، ایک عام مسلمان اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، صنعتیں دیکھتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی، تو کہتا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا یہ ایمان تقلیدی نہیں ہے، تحقیقی ہے۔ تقلیدی نہیں ہے، تحقیقی، کیونکہ اس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ کر حیرت سے کہا کہ بنانے والا کتنی شان والا ہے۔ اللہ کی ذات میں غور کیا اس نے، پھر سبحان اللہ کہا، حالانکہ وہ اپنے طریقہ استدلال سے ناآشنا ہے۔ لیکن جو بھی عام آدمی بھی
سورج کو دیکھتے ہیں، اس میں اتنی گرمی کس نے رکھی ہے؟ آپ کو چھوٹا سا پلیٹ سا نظر آتا ہے، ایک تھال جیسا نظر آتا ہے، کتنا بڑا ہے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی زمین ہے نا، جتنی روئے زمین، انٹائر ارتھ، اس طرح کی 150 اور ہوں۔ کتنی؟ 150 اور ہوں۔ سورج ان سے بھی بڑا، اتنا سا نظر آتا ہے تھال جتنا۔ 150 زمینیں اور ہوں، سورج ان سے بھی ہیں، تو کیا منہ سے نکلے گا؟ سبحان اللہ۔ کیا نکلتا ہے؟ کہ ایسی عجیب و غریب چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ تارے، یہ چاند، یہ دن، یہ رات، تو وہ سبحان اللہ کہہ کے ثابت کر رہا ہے کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کوئی کمزوری اس کو نہیں، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی کا تصور بھی اس کے ساتھ نہیں۔ اس نے اللہ کی قدرت، ارادہ اور اس کی صفات ذاتی کے بارے میں یقین کر کے کہا۔ اب منطقیوں کی طرح صغرا کبرا ترتیب المقدمات نتیجے نکالنا جس طرح علماء نکالتے ہیں، وہ اس کو نہیں آتا عام آدمی کو، مگر اس نے جو دیکھا تو دیکھ کر کیا کہا۔ اب ہمارے دور میں، اس دور میں الحمدللہ تقلیدی مومن نہیں، تحقیقی مومن ہے۔ ساری دنیا مان رہی ہے، تمام ایمان والے، میرے رب جیسا وہ کیسا سانے، وہ کیسا خالق، وہ کیسا رازق، وہ بڑی شان والا ہے۔ ایک مسئلہ بتا دوں، جو شخص پہاڑ کی چوٹی یا کسی غار میں چھپا رہا اور ایمان کے دلائل کسی سے نہیں سیکھے تو وہ گناہگار ہے۔ اگر جو طریقہ میں نے اوپر بیان کیا اس سے اپنے ایمان پر دلائل موجود ہیں تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن کیا مطلب ہم اگر مانتے ہیں تو یہ ایمان کا ماننا، آپ کا اندر یقین ہونا، یہ آپ کے ایمان کو ثابت کر رہا ہے۔ جو چیز واجب تھی کہ آپ اپنے عقیدوں پر دلیلیں بھی سیکھتے، وہ آپ نے نہیں سیکھے، اس کی وجہ سے آپ گناہگار ہو گئے۔ اب تقلید اس حوالے سے آپ نے اچھی طرح جان لیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں۔ آپ کو حدیثیں پڑھنی نہیں آتی، آ جائیں، ترجمہ ہو گیا، آپ پڑھیں۔ آپ نے اس حدیث میں پڑھا جناب، ایک بات کے بارے میں ایک حدیث ہے، پھر اسی حوالے سے دوسری ہے، تیسری ہے، حدیث کی 70 کتابیں موجود ہیں، ان میں آپ کے سامنے ایک ہی موضوع پر 20 حدیثیں آ گئیں۔ اب 20 حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، کس پر عمل کریں اور کس کو چھوڑیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے؟ اونچی ساری حدیثیں، اب آپ فیصلہ کیسے کریں؟ تو یہ محنت ہمارے امام کر گئے، کون سی حدیث شروع کی ہے، کون سی بات کی ہے، اس میں سے کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، یا کس کے بارے میں کون سا درجہ ہے اس کی صحت کا، وہ یہ محنت کر کے ہمیں دے گئے ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا نہ کریں، ان کو نہ مانیں؟ وہ کس پائے کے، کس درجے کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔